کیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسی تاریخی جگہ موجود ہے جو تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ خیبر پختونخوا کے شہر مردان کے قریب واقع تخت بھائی ایک قدیم بدھ خانقاہ ہے جو آج بھی اپنی عظیم تاریخ کی گواہی دیتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی کہانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تخت بھائی کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس سے جڑے حیران کن رازوں کے بارے میں جانیں گے۔ تخت بھائی دراصل بدھ مت کے راہبوں کی ایک بڑی خانقاہ تھی۔ یہ خانقاہ پہلی صدی عیسوی کے آس پاس تعمیر کی گئی تھی۔ اس وقت بدھ مت برصغیر اور وسطی ایشیا کے کئی علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ راہب یہاں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے اور مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ جگہ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم مذہبی مرکز تھی۔ تخت بھائی کو ایک اونچی پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ حفاظت تھی۔ قدیم زمانے میں حملوں اور جنگوں کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے یہ خانقاہ دشمنوں کے حملوں سے کافی حد تک محفوظ رہتی تھی۔ اسی وجہ سے آج بھی اس کے کئی حصے اچھی حالت میں موجود ہیں۔ تخت بھائی گندھارا تہذیب کا ایک اہم حصہ تھا۔ گندھارا تہذیب قدیم زمانے میں پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہذیب بدھ مت کی تعلیمات اور ثقافت کے لیے بہت مشہور تھی۔ اس دور میں یہاں بدھ مت کے کئی مندر، خانقاہیں اور تعلیمی مراکز قائم تھے۔ تخت بھائی بھی انہی اہم مراکز میں سے ایک تھا۔ تخت بھائی میں رہنے والے بدھ راہب ایک سادہ اور روحانی زندگی گزارتے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت، مراقبہ اور تعلیم میں گزارتے تھے۔ خانقاہ میں مختلف حصے موجود تھے: عبادت کا راہبوں کے کمرے، درس و تدریس کی جگہیں، مراقبے کے کمرے۔ یہ سب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جگہ صرف عبادت نہیں بلکہ تعلیم کا بھی مرکز تھی۔ صدیوں تک تخت بھائی وقت کی گرد میں چھپا رہا۔ بعد میں ماہرین انسان قدیمہ نے اس جگہ کی کھدائی کی۔ کھدائی کے دوران یہاں سے کئی قدیم مجسمے، برتن اور تاریخی آثار ملے۔ ان آثار سے ہمیں گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے دور کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی۔ تخت بھائی کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یونیسکو نے 1980 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی مشترکہ تاریخی میراث ہے۔ آج بھی دنیا بھر سے سیاح اور محققین یہاں آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تخت بھائی بدھ مت کے سب سے بہتر محفوظ خانقاہی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں کی عمارتوں کا ڈیزائن اور ترتیب ہمیں قدیم دور کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہاں ایک بڑی بدھ یونیورسٹی بھی موجود تھی جہاں دور دور سے طلباء آتے تھے۔ تخت بھائی صرف ایک مذہبی خانقاہ نہیں بلکہ قدیم فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ بھی ہے۔ یہاں کی عمارتیں پتھروں سے بنائی گئی ہیں اور ان کی ساخت اس قدر مضبوط ہے کہ 2000 سال گزرنے کے باوجود ان کے کئی حصے آج بھی قائم ہیں۔ خانقاہ کے مختلف حصوں میں صحن، عبادت گاہیں اور راہبوں کے کمرے موجود تھے۔ یہ تمام عمارتیں اس طرح ترتیب دی گئی تھیں کہ یہاں رہنے والے راہب آسانی سے عبادت اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ بدھ راہبوں کی زندگی بہت سادہ اور روحانی ہوتی تھی۔ وہ دنیاوی خواہشات سے دور رہتے تھے اور زیادہ تر وقت عبادت اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ تخت بھائی میں موجود چھوٹے چھوٹے کمروں کو مراقبے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جگہیں اس طرح بنائی گئی تھیں کہ یہاں مکمل سکون اور خاموشی کا ماحول قائم رہے۔ اسی وجہ سے تخت بھائی روحانی تعلیم کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں بدھ مت کی تعلیمات اس خطے سے دور دور تک پھیلتی تھیں۔ راہب یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں جاتے اور بدھ مت کی تعلیمات کو پھیلاتے تھے۔ اسی وجہ سے گندھارا تہذیب کا اثر چین، وسطی ایشیا اور دیگر علاقوں تک پہنچا۔
تخت بھائی اس پورے مذہبی اور ثقافتی نظام کا ایک اہم حصہ تھا۔ آج تخت بھائی پاکستان کے اہم تاریخی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال یہاں ہزاروں سیاح اور محققین آتے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگ نہ صرف قدیم تاریخ کو دیکھتے ہیں بلکہ اس عظیم تہذیب کے آثار کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ جگہ ہمیں ماضی سے جوڑتی ہے اور ہمیں اپنی تاریخی میراث کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ تخت بھائی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین صرف قدرتی حسن ہی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں اور تاریخ کا بھی مرکز رہی ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں اور محفوظ رکھیں تو آنے والی نسلیں بھی اس سے سیکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں تاریخ کے ایک اور حیران کن راز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔